ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. میں ڈاکٹر محمد ظفر اقبال فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. آج ہم اس پروگرام میں کورس کوڈ 6407 کلاس روم اسیسمنٹ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور آج کا جو موضوع رہے گا ہمارا وہ یونٹ نمبر 1 کانسیپٹس اینڈ ٹائپس آف اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا. جیسے کہ یہ اسیسمنٹ کا موضوع بڑا اہم ہے اور آپ کا یہ جو پورا کورس ہے 6407 کا اس کی ساری جو بیس لائن ہے وہ آج کی ڈسکشنز ہوں گی ہماری, جو کانسیپٹ اسیسمنٹ کے ہم کلیئر کریں گے آج کی ڈسکشن میں اور اس کی ٹائپ سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کریں گے اور یہ باتیں آپ کو ہیلپ فل ہوں گی پورے کورس کے باقی کانٹینٹ کو سمجھنے میں بھی. تو آج ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہیں اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر ظہیر احمد صاحب ہیں فیکلٹی آف ایجوکیشن سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے. سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں اور آئی ہوپ کہ اسٹوڈنٹس ڈیفینیٹلی ول لرن سم تھنگ فرام یو اباؤٹ اسیسمنٹ اینڈ اٹس ٹائپس. تو سر آپ سے میرا پہلا سوال یہی ہے کہ ہمیں کچھ اسیسمنٹ کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں کہ اسیسمنٹ کا کانسیپٹ کیا ہے تاکہ ہم پھر فردر آپ سے کچھ اس میں ڈسکشنز کریں. Assessment is a process of obtaining and analyzing and interpreting data regarding the performance of an individual. سر یہ جو اسیسمنٹ کا جو ڈیٹا ہے جیسے آپ نے کانسیپٹ بتایا ہے کلیکٹنگ انفارمیشن, آرگنائزنگ انالیسز اینڈ دین انٹرپریٹیشن آف دا انفارمیشن. کچھ لوگ اس ٹرم کو کنفیوز کر دیتے ہیں جب وہ لٹریچر میں پڑھتے ہیں کہ وہ اسی کو ویلیویشن بھی کہہ دیتے ہیں. تو کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے کہ اسیسمنٹ کچھ اور ہے یا ویلیویشن کچھ اور ہے یا یہ ایک جیسی ٹرمینالوجی؟ ہم عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر جگہوں پہ اسیسمنٹ اینڈ ویلیویشن جو ہے وہ کو میننگ میں استعمال ہوتی ہے لیکن ان میں ڈفرینس ہے. اسیسمنٹ ایک پروسیس ہے جس میں ہم ڈیٹے کو انفارمیشن جو ہے اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کے بارے میں جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اس کو پھر انالائز کرتے ہیں, پھر اس کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کی پرفارمنس کے بارے میں, لیکن ہم ویلیو ججمنٹ نہیں دیتے. جبکہ ویلیوشن میں جب ہمارا فوکس جو ہے ویلیو ججمنٹ کا ہے, ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ فیل ہے یا پاس ہے, یہ اسٹوڈنٹ سلیکٹڈ ہے یا ریجیکٹڈ ہے, یہ اسٹوڈنٹ ایڈمیٹڈ ہے یا ناٹ ایڈمیٹڈ ہے. تو اگر یہ ایڈ کر لیتے ہیں تو پھر یہ ایویلیوشن بن جاتی ہے. تو جو ایکٹیویٹی نارملی کلاس میں ٹیچنگ لرننگ پروسیس شروع ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھنے کے لیے کہ ویدر ہم ٹریک پہ ہیں یا نہیں ہیں, بچوں کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, ٹیچر کی ٹیچنگ جو ہے وہ افیکٹو ہے یا نہیں ہے, ہم اسیسمنٹ یوز کرتے ہیں. بڑا اہم جو ہے کانسیپٹ ہے اور اس میں سب سے پہلے ہم جو ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کو یوز کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں, کوئی ٹول استعمال کرتے ہیں, کوئی کویسچنیئر یا کوئی ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں, جو آبزرویشن کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا جو مین ہمارا ٹارگٹ ہے جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس کا, اسٹوڈنٹس کو ویلیوز سکھانا, اسٹوڈنٹس کو نالج انفارمیشن دینا, ان کو اسکل سکھانا, وہ ہم اچیو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو اس کے لیے ہمیں اسیسمنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. اسیسمنٹ کے بغیر ہم یہ نہیں جان پاتے کہ یہ جو ہمارا پروسیس صحیح ہے یا غلط ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں میں سے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ اسیسمنٹ میں آپ نے ٹیسٹ کا لفظ یوز کیا. اگین یہ ایک کنٹروورسی رہی ہے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں, اکثر سوال کرتے ہیں وہ کورس کے دوران کہ اسیسمنٹ, ایویلیویشن, ٹیسٹ اور ایک اور ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے میئرمنٹ. یس آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان چاروں میں کیا فرق ہے اگر ان کی ہم ہیرارکی بنا پائیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی سمجھ کے حوالے سے, تو کیا ان میں فرق ہے اور کیسے فرق ہے؟ سب سے پہلے جو ہے نا ہم دیکھیں گے ٹیسٹ کو, سمپل سی ٹرم ہے ٹیسٹ. ٹیسٹ ایک ٹول ہے, ایک انسٹرومنٹ ہے اسٹوڈنٹس کی, اور جو کویسچنس پہ مشتمل ہوتا ہے اور اس کویسچنس کا کوئی نہ کوئی آنسر بھی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ٹیسٹ آتا ہے جو ہے. اس کے بعد ٹیسٹ اس طرح کے اور بھی انسٹرومنٹ ہوتے ہیں, ٹول ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی ٹول جیسے کویسچنیئر ہے, انٹرویو ہے, آبزرویشن اسکیجول ہے, ان کو یوز کر کے یا ٹیسٹ کو یوز کر کے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اوبٹین کرتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس نومیریکل جو ویلیو آتی ہے, جو پوائنٹس پرسنٹیج بھی ہو سکتی ہے, جو فریکشن بھی ہو سکتی ہے, فرکشن بھی ہو سکتی ہے, جیسے 5/10 جو ہے یا 90% جو ہے, اس کو ہم اور وہیں تک اگر رکھتے ہیں تو یہ جو اسٹوڈنٹس کے اوبٹین اسکور ہوتے ہیں تو یہ میئرمنٹ آئے گی, جو ہے اسے میئرمنٹ کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے ایک ٹیسٹ انہوں نے اسٹوڈنٹس نے دیا, اس پہ ہم نے مارک کرنے کے بعد لکھ دیا کہ 90, تو وہ 90 اسکور جو ہیں وہ میئرمنٹ ہے. وہ کچھ نہیں بتاتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اسکور اچھے ہوں, ہو سکتا ہے وہ برے ہوں.
assigning numerical values to yes, assigning numerical value to students performance is measurement जो है it's called measurement. yes okay. एंड असेसमेंट इससे फर्दर हम आगे जाएंगे तो स्टूडेंट वो डाटा हमने ऑब्टेन कर लिया है, अब वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 90% जैसे कुछ नहीं बताते, तो अगर हम उसको बताएं कि ये पर मीन से ज़्यादा है या कम है तो वो फिर असेसमेंट में आएगी कि ये अबव एवरेज हैं या एवरेज हैं या बिलो एवरेज स्कोर्स हैं, तो वो फिर असेसमेंट होगी जो है, और उसकी बेसिस पे उस टेस्ट से जो हमने स्कोर लिया है उस स्कोर्स को हमने न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को बताया कि अबव एवरेज है बिलो एवरेज है, और उसकी बेसिस पे हम उसको स्टूडेंट्स को फेल करते हैं, पास करते हैं, फर्स्ट क्लास करार देते हैं या उसे गोल्ड मेडल देते हैं, इस तरह की जो कुछ हम करते हैं, वैल्यू जजमेंट करते हैं, हम जजमेंट पास करते हैं, तो ये जो है वैल्यूएशन है जो है। डॉक्टर साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा कि जहाँ पे मैं गलत हूँ ना, मुझे जो लर्निंग हुई है वो ये कि आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, जिसमें एक टेस्ट है दैट गिव्स यू क्वांटिटेटिव वैल्यू क्वांटिटेटिव डेटा फॉर असेसमेंट, एंड you may have qualitative tools as well. टेस्ट के अलावा भी कुछ टूल्स हैं जो आप क्वालिटेटिव डाटा देते हैं, ओरल क्वेश्चनिंग हो सकती है, मे बी ऑब्जर्वेशंस, एंड देन आपने जैसे बताया कि ये जो टेस्ट का डाटा है उसको सिर्फ क्वांटिफाई करना वो मेजरमेंट है, और जो डाटा आपने कलेक्ट किया है क्वालिटेटिव टूल से या क्वांटिटेटिव, ये दोनों असेसमेंट के पार्ट हैं, ठीक है। और असेसमेंट की बेस के ऊपर जो हम वैल्यू जजमेंट देते हैं, जैसे आपने कहा हम पास कर देते हैं, फेल कर देते हैं, और मुझे याद है मैट्रिक की डिग्री के ऊपर हमारे ग्रेड पीछे मेंशन होते हैं कि आपका ए ग्रेड है, आपका A+ ग्रेड है, और उसके आगे लिखा होता है एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो क्या ये जो एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, ये असेसमेंट है या ये एवेल्यूएशन है? ये एवेल्यूएशन है जो है। ओके। असेसमेंट एक्सीलेंट जो है, वेरी गुड जो है, पुअर या सेटिस्फैक्ट्री वगैरह, ये जो है ना वो क्या कहना चाहिए कि ये इवैल्यूएशन में आते हैं, क्योंकि आपने जजमेंट दे दिया, आपने कह दिया कि आप एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं। और इवैल्यूएशन की भी जो है दो टाइप्स आप कह सकते हैं कि एक क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन है, और एक जो है वो क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन है। क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन में हम उसको जो है वो क्वांटिटेटिव स्कोर लेके न्यूमेरिकल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल वैल्यू लेके उसको जजमेंट करते हैं उसके बारे में कि वो 90% मार्क्स दिए, 100% मार्क्स दिए, जो है वो बताया कि ये डिक्लेयर्ड जो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह। लेकिन क्वालिटेटिव जजमेंट जो है जब हम करते हैं तो उसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम टेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की बेस पे उनकी प्रेजेंटेशंस हैं, उनके पोर्टफोलियोज़ हैं, या उनके कोई ग्रुप वर्क में वो काम कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे हम ऐसे कहते हैं कि एक्सीलेंट वर्क जो है, वेरी गुड वर्क जो है, या पुअर वर्क जो है, तो वो क्वालिटेटिव असेसमेंट में आएगी जो है, या वैल्यूएशन में आएगी। डॉक्टर साहब, इस असेसमेंट का या एजुकेशनल असेसमेंट का पर्पस क्या है? हम क्यों करते हैं? ना करें तो भी क्या निज़ाम चलता रहेगा, या इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क, पर्पस या नीड क्या है इसकी? इसके बहुत सारे पर्पस हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम जब शुरू करते हैं तो उसको देखने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा इफेक्टिव एफिशिएंट है या नहीं है, हम असेसमेंट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट जब हम टीचर पढ़ाता है तो उसने ये देखना होता है कि वेदर उसकी जो टीचिंग है वो ऑन द ट्रैक है या नहीं है। तो शुरू में जो है वो जो क्वेश्चंस पूछता है स्टूडेंट से, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो वो करता है, तो उसमें वो ये भी देखता है कि मेरी टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है, और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स की लर्निंग इफेक्टिव है या नहीं है, स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये जो है वो इसका एक पर्पज़ है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को असेस करना, नंबर 2 टीचिंग को असेस करना जो है, नंबर 3 जो है उनको सर्टिफाइड करना, ग्रेड देना उनको जो है, कि उसके बाद उनको प्रमोट करना जो है, और उनको जो है ये कहना चाहिए कि यानी कि इसके अलावा जो है इसके कोई और पर्पसेस भी हैं जो हम यूज़ करते हैं। प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट भी हम कह सकते हैं। प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट भी है इसमें जो है, स्टूडेंट्स को यानी डिफरेंट अंदाज में उनको, तो ये असेसमेंट के जो है बेतहाशा जो है मकासद हैं, बेतहाशा इसके पर्पस हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा कुछ ये बताएं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, ये दो टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है जी। इसी तरह समेटिव असेसमेंट और समेटिव एवेल्यूएशन ये भी बड़ी कंफ्यूजिंग है। तो जब हम असेसमेंट की टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे तो ये दो वैसे तो
آپ کافی ٹائپس ہوں گی لیکن میں چاہوں گا کہ کم از کم یہ 2 ٹائپس ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو ذرا بتائیں. ویسے تو نارملی جناب پلیسمنٹ 4 ٹائپس ہیں. پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہے, فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے, ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہے اور سمیٹیو اسیسمنٹ ہے. لیکن زیادہ تر جو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے اور سمیٹیو اسیسمنٹ ہے. تو اف وی آر انٹرسٹیڈ ٹو امپرومنٹ کے لیے اسیسمنٹ فور لرننگ ہم نے کرنا ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لرن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, ٹیچرس کی ٹیچنگ افیکٹو ہے یا نہیں ہے, تو اس کو دیکھنے کے لیے جو ہم اسیسمنٹ یوز کرتے ہیں وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس آر آن دا ٹریک آر نوٹ, اسٹوڈنٹس آر لرننگ, واٹ آر دا لرننگ ڈیفیکلٹیز اسٹوڈنٹس آر فیسنگ, ہاؤ ٹو امپروو دیٹ سچویشن. جو ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ کا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم اپنی ٹیچنگ کو, اپنی لرننگ کو امپروو کر سکتے ہیں, ریوائز کر سکتے ہیں, ریوزٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے, اٹس پروگرام اسیسمنٹ جو ہے یہ آبجیکٹیو کی اسیسمنٹ ہے کہ جو آبجیکٹیوز لے کر ہم چلے تھے, جو ہمارے مین آبجیکٹیوز تھے وہ حاصل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, اور وہ اس کے یہ ایٹ دا اینڈ ہوتی ہے ایکٹیویٹی کے, سیمسٹر کے جو ہے, اور پروگرام کے اینڈ بھی ہوتی ہے, سال کے اینڈ پہ بھی ہوتی ہے, سیمسٹر کے اینڈ پہ بھی ہو سکتی ہے جو ہے. اور اس میں پھر اس پروگرام میں امپرومنٹ پاسبل نہیں ہوتی بلکہ نیکسٹ پروگرام میں یا نیکسٹ فیز میں امپرومنٹ جو ہے پاسبل ہوتی ہے. جبکہ فارمیٹیو اسیسمنٹ میں اسی پروگرام کے اندر جو ہے ہم جو ہے ہمارے پاس چانس ہوتے ہیں کہ ہم ریوزٹ کر کے اس کو امپروو کر سکتے ہیں جو ہے. تو اس سے ہم کنکلوڈ یہ کریں کہ جو کلاس روم کے اندر آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, آج آپ کلاس میں گئے ہیں اور آپ نے ان سے اورل کویشچننگ کی ہے, کوئی ٹیسٹ لے لیا کلاس روم کا, آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا, اس ڈیٹا کی بیس کے اوپر آپ نے یہ دیکھا کہ آج میں نے جو پڑھایا ہے انہوں نے 5 میں سے مجھے 3 سوالوں کے جواب دے دیے ہیں, یا مجھے 5 کے 5 سوالوں کے جواب دے دیے ہیں, اور اس بیس پہ اوور آل آبزرویشن پہ, اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن پہ ٹیچر آج یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کی کلاس بہت اچھی کلاس ہے, ٹھیک ہے, یہ آج کا لیکچر بہت اچھا رہا. تو اس بہت اچھا کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اس نے ججمنٹ دے دی ہے, تو اس کو ہم ایویلیویشن کی کس ٹائپ میں لے کے یہ کوالٹیٹیو, یہ سینٹینس جو ہے کوالٹیٹیو ایویلیوشن میں بھی آتا ہے. لیکن جو یہ پروسیس آپ نے بتایا ہے اس میں یہ کئی چیزیں ہیں. یہ تو انفارمل اسیسمنٹ بھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یہ جو ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ بھی ہے جو ہے, ٹھیک ہے, یہ اسیسمنٹ فار لرننگ بھی اس کو کہتے ہیں ہم جو, ٹھیک ہے. یعنی جو کلاس میں ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور انالیسس کرنا ہے وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے, اور اس کی بیس کے اوپر جو ہم نے ججمنٹ دے دینی ہے ود ان دا کلاس کہ بہت اچھی کلاس ہے آپ کی, تو وہ پھر فارمیٹیو ایویلیویشن ہم کہہ دیں گے اس کو. اوکے, یعنی وہ ساتھ ساتھ اگر آپ ایویلیویٹ کر رہے ہیں اپنے آبجیکٹیوز کو تو وہ آپ کی فارمیٹیو ایویلیویشن ہو جائے گی. اور اگر یہی بات ہم اینڈ پہ کریں, جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے وہ ڈسکشن میں بھی آیا کہ اگر سال کے اینڈ پہ جو آپ مارکس لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے, یہ پروجیکٹ بڑا کامیاب رہا ہے, آبجیکٹیو آپ کے اچیو ہو گئے, آبجیکٹیو اچیو ہو گئے ہیں, وی ہیو ڈن اے لاٹ جو ہے, تو یہ سمیٹیو جو ہے ایویلیوشن میں آئے گا جو, ٹھیک ہے. جب ججمنٹ دیں گے ویری گڈ پروگرام تو وہ سمیٹیو ایویلیویشن ہو جائے گا. چلیں, یہ تو بڑی اچھی آپ نے چیزیں بتائیں کیونکہ یہ بڑی اہم تھیں, کیونکہ یہ کافی ساری کنفیوژن اس میں رہ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ بتائیں کہ اچھی کلاس روم اسیسمنٹ کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں, کیا ہونا چاہیے جس میں ہم کہیں کہ یہ اچھی کلاس روم اسیسمنٹ؟ اصل میں اسیسمنٹ جو ہے وہ بہت ہی ایک جو کہنا چاہیے اہم کمپوننٹ ہے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کا جو ہے, اور یہ کسی ایون جو ہے نا اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے ہم ہینڈل نہیں کرتے تو یہ کسی اسٹوڈنٹ کا فیوچر بھی جو ہے اسپوائل کر سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ کا ٹیسٹ انویلڈ ہے تو اس کے چانسز ہیں کہ ایسے اسٹوڈنٹ ہم سلیکٹ کر لیں جو ڈیزرو نہیں کرتے, اور ایسے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ رہ جائیں جو ڈیزرو کرتے ہوں, تو ظاہر ہے یہ بہت ناانصافی ہوگی. لہٰذا ہمیں بہت کیئرفل ہو کے اسیسمنٹ کے پرنسپلس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے ہمیں جو ہے اسیسمنٹ کرنی چاہیے. اس میں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا ویلڈ ہونا چاہیے. ویلڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ کانٹینٹ ویلیڈیٹی اور فیس ویلیڈیٹی, اگر اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات کریں تو وہ کانٹینٹ ویلیڈیٹی اور فیس ویلیڈیٹی رکھتا ہو, اپیرنٹلی سامنے نظر آئے کہ وہ ٹیسٹ واقعی جو ہے گڈ لکنگ ہے. اس میں ویلیڈیٹی سے کیا ویلیڈیٹی از دا ایکسٹینٹ ٹو وچ اے ٹیسٹ میئرز واٹ اٹ از سپوز ٹو میئر. ٹیسٹ نے جو کچھ میئر کرنے کے لیے وہ بنایا گیا ہے, اگر وہ لینگویج میئر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تو لینگویج کو میئر کرے, گرامر میئر کرنی ہے تو گرامر کو میئر کرے, اگر اس نے کمپریہنشن کو میئر کرنا ہے کمپریہنشن کو میئر کرے. اسی طرح جس پرپز کے لیے وہ بنایا گیا ہے اسی پرپز کو میئر کرے تو وہ ٹیسٹ ویلڈ ہوگا فار دیٹ پرپز جو ہے. تو اس میں سب سے پہلے ویلڈ ہونا چاہیے. دوسرا یہ وہ ریلائبل ہونا چاہیے. ٹیچر ایسا ٹیسٹ بنائے جو ریلائبل ہو. ریلائبل سے مراد یہ ہے کہ جب بھی اس کو اسکورنگ اس کی جائے جو ہے وہ اس کے سیم رزلٹس آئیں جو ہے, تقریباً سملر رزلٹس آئیں, رینک سملر رہے جو ہے, تو وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ریلائبل ہوگا جو ہے.
اس کے بعد جو ہے ٹیسٹ کی آبجیکٹیوٹی ہے کہ اس میں جو ویلیوٹرز ہیں ان کی سبجیکٹیوٹی اس میں شامل نہ ہو. جو ہے ٹیسٹ اس طرح کا ہو کہ اس میں ویلیوٹرز کی ججمنٹ جو ہے نا وہ ویری نہ کرے, مطلب ہر ویلیوٹر اس کو دنیا میں پاکستان میں جہاں کبھی وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ویلیویٹ ہو سب اس کو سیم نمبر دیں. جو ہے اس کے علاوہ پھر ایز آف ایڈمنسٹریشن ہے, اس کو ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کرنا آسان ہو, جو ہے بچوں کو کے لیے وہ اٹیمپٹ کرنا آسان ہو. جو ہے اور پلس جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ وہ بچوں کے لیول اور ان کی نیڈ کے مطابق ہونا چاہیے. جو ہے نفسیاتی جو گریڈ لیول ہے ان کی نیڈ کے مطابق ہونا چاہیے. پلس جو ہے اس کے رزلٹس کو جب انٹرپریٹ کریں تو بچوں کو سمجھ آ جائے کہ اچھے سکور سے کیا مراد ہے, برے سکور سے کیا مراد ہے. جو ہے اسٹینڈرڈائزیشن ہونا, یعنی ٹیسٹنگ جو ہونی چاہیے ہماری وہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ یوز کرے, نہ کہ ٹیچر میڈ ٹیسٹ کوشش کرے اسٹینڈرڈائز یوز کرے, لیکن عام طور پر ایسا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اپنا ٹیسٹ بھی اس طرح بنائے کم از کم سیمی اسٹینڈرڈائز ضرور ہو جائے. جو ہے اوکے. اور پلس جو ہے پھر وہ اس کے بعد اچھی اسیسمنٹ کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کو بچوں کو دے, بچے اس کو پڑھیں جو ہے اور پتہ چلے, اور وہ بچے کی جو کویسچنز ہوں گے کہ میرے یہ کویسچن کے نمبر کم ہیں یا زیادہ ہیں تو وہ ان کو سیٹسفائی کرے, اور پھر انہیں فیڈ بیک دے, اور بچوں کو سمجھ آ جائے کہ اچھے نمبر جو ملے ہیں وہ اچھے اٹیمپٹ کی وجہ سے ملے ہیں, نہ کہ کسی اور ریزن کی وجہ سے, اور میرے نمبر جو کم ہیں تو میرے اٹیمپٹ جو ہے وہ اچھی نہیں تھی, تاکہ فیوچر میں جو ہے وہ اچھے نمبر والے جو ہے اور محنت کریں جو ہے, اور جو کم نمبر والے ہیں وہ بھی اچھے نمبروں کو فالو کرتے ہوئے. جو ہے ایسا اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے ٹیسٹ ایک بنایا ہے اور وہ ٹیسٹ بہت ہی آسان بنا دیا, تو آپ نے کیا کیا ہے اصل میں, جس نے 1 سال پورا پڑھا ہے اور جس نے 2 دن 10 دن 15 دن پڑھا ہے ان کو برابر کر دیا. سب کے نمبر اچھے آ جائیں گے, کسی کے 90% آئیں گے, کسی کے 80%. اسی طرح اگر آپ نے مشکل ٹیسٹ بنا دیا ہے تو سب کو پھر بھی برابر کر دیا ہے, جن کے نمبر ہائیسٹ ہیں وہ 50s میں اور جن کے لوئسٹ ہیں وہ 40-30 میں ہوں گے. تو آپ کا ٹیسٹ اس طرح بیلنسڈ ہو کہ جو اس نے بہت زیادہ پڑھا ہوا ہے, جو بہت زیادہ جس نے ہارڈ ورک کیا ہے اس کے نمبر میکسیمم ہوں, جس نے بالکل نہیں پڑھا اس کے نمبر جو ہیں وہ منیمم ہوں, اور پوری جو ہے نا نارمل ڈسٹریبیوشن ہو جائے جو ہے اسکورس کی, تو وہ اس کو ہم بیلنس ٹیسٹ کریں گے اور پورے کنٹینٹ کو کور کرتا ہو. تو یہ اچھی اسیسمنٹ کی کریکٹرسٹکس جو ہیں اس طرح کے ہوں گے. جو ہے ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں نے بڑی نوٹ کی ہے, وہ یہ کہ ہم جب ٹیسٹ بناتے ہیں یا ٹیسٹ کے آئٹمز بناتے ہیں نا, ہم جو رائٹ اپ میں اتنی کنفیوژن چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پر سوال تھا کہ ٹو آئیڈینٹیفائی دا پرابلمس فیسڈ بائی اسٹوڈنٹس ان دا کلاس. اب وہ آئیڈینٹیفائی سے تو سمجھ آئی کہ یہ پرابلمز آئیڈینٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ لکھا ہوتا ہے ایک سوال اور طرح یہ بن جائے گا ٹو ڈسکس دا پرابلمز فیسڈ بائی, یا یہ لکھا ہو ٹو ڈسکرائب دا پرابلمز فیسڈ بائی. اچھا یہ بھی سمجھ آ رہی ہے. پھر اگر لکھا ہو ٹو ڈٹرمن دا پرابلمز فیسڈ بائی, وہ اسٹوڈنٹ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ آپ نے جو کویشچن پوچھا ہے, کویشچن 2 نمبر کا ہے, لیکن ورب آپ نے ایسا یوز کیا ہے جس سے اسٹوڈنٹ بڑا ہی کنفیوز ہے کہ میں نے اس کو لکھنا کتنا ہے, کیونکہ سوال 2 نمبر کا ہے یا 5 نمبر کا ہے, لیکن ورب بعض دفعہ ایسا یوز کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو ویلڈ اور ریلائبل بنایا جائے, اور اس کو اگر آپ نے ڈیفیکلٹی لیول بھی اس کا دیکھنا ہے, اور اس کو اگر آپ نے چارٹ آف اسپیسیفکیشن بنا کے کرنا ہے اور کسی بلوم ٹیکسانومی کو فالو کرتے ہوئے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ٹیچر بھی فالو کرے, تو آئی ہوپ کہ کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ اسٹینڈرڈائز ہی بنائیں, سیمی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ بھی یوز کیے جا سکتے ہیں ڈپینڈنگ کہ آپ کس لیول تک کچھ اس کو لے جاتے ہیں. آئی ایگری ود یو بیکاز آئی ہیو آلسو سین سرٹن ایگزامپلس میں نے ایسے دیکھی ہیں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ کویسچن کا ہونا چاہیے, نہ کہ آپ کی لینگویج سے آپ نے اس کو ڈیفیکلٹ نہیں کرنا. مثلا ایسے کویسچن ہے کہ ڈیفائن اسیسمنٹ, تو اس کو اگر آپ نے تھوڑا چینج کرنا ہے تو واٹ ڈو یو مین بائی اسیسمنٹ, جو ہے اس طرح کا کر لیں. مطلب لیکن اگر اس کو لیکن ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایسے بھی پوچھتے ہیں کہ کیپنگ ان ویو دا ایکسپیرینسز you have had in till midterm test, will you please in a position to express what do you mean by assessment. اس میں بھی ہم ڈیفینیشن ہی پوچھ رہے ہیں, لیکن ہم نے بچوں کو گھما دیا. تو میرا خیال ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو ہے ہمیں سمپل انداز میں, بے شک اگر ڈیفیکلٹی لیول کویسچن کا سمپل لینگویج میں کویسچنس پوچھنا چاہیے. جو ہے ان کی لینگویج کا ٹیسٹ نہیں لینا چاہیے, جو ہے ان کی انٹیلیجنس کا ٹیسٹ نہیں لینا چاہیے, ٹیسٹ جو ہم نے پڑھایا ہے اس کا لینا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم مختلف ٹولز جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے ٹیسٹ اچیومنٹ ٹیسٹ بھی لینے ہیں, آپ نے اورل کویشچننگ بھی کرنی ہے, آپ نے آبزرویشن بھی کرنی ہے, آپ نے لکٹ اسکیل بھی یوز کرنے ہیں, انٹرویوز بھی کر لینے. تو
ایک ہی کلاس کے اندر جب آپ اسیسمنٹ کریں گے تو کون سے ٹول ہم پاکستان میں یوز کر رہے ہیں اور کون سا اچھا ٹول ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس کی لرننگ؟ بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا ماشاء اللہ. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سنگل ٹول ہماری جو اسیسمنٹ یا ایویلیوشن ہے وہ کمپریہنسو ہونی چاہیے. کمپریہنسو سے مراد یہ ہے کہ آپ اس میں الاٹ آف ویرائٹی آف ٹولز استعمال کرتے ہیں, اس میں آپ ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں, اس میں آپ کویسچنر استعمال کر سکتے ہیں, اس میں آپ جو ہے ریٹنگ اسکیل استعمال کر سکتے ہیں, چیک لسٹ استعمال کر سکتے ہیں, آبزرویشن استعمال کر سکتے ہیں, انٹرویو استعمال کر سکتے ہیں. تو ان کی بیسس پہ جب آپ ایویلیوشن کریں گے تو آپ کی ایویلیوشن زیادہ اتھینٹک ہوگی, زیادہ جو ہے نا ریلائبل ہوگی, زیادہ ویلڈ ہوگی. تو ہمیں عام طور پر کلاس روم میں جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم آبزرویشن یوز کر سکتے ہیں, چیک لسٹ کہ جن لوگوں نے کام کر لیا کہ ان لوگوں نے نہیں کیا, چیک لسٹ یوز کر سکتے ہیں. اور زیادہ چونکہ اچیومنٹ ٹیسٹ میں ہماری ایک لمیٹیشن ہے کہ بورڈز میں اور یونیورسٹیز میں جو ہے نارملی ہمارا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں فارمیٹیو اور سمیٹیو جس کے نمبرز ہوتے ہیں باقاعدہ, وہ اچیومنٹ ٹیسٹ کی بیس پہ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اچیومنٹ ٹیسٹ زیادہ ہم نے یوز کرنا ہے, اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور کوشش کریں کہ اس پیٹرن پہ جو ہے آپ کریٹیوٹی یوز کروائیں جو ہے, اور جس مرضی انداز میں پڑھائیں جو ہے, اور ایکٹیویٹیز کروائیں. لیکن بعد میں ایسا پیٹرن اسٹوڈنٹس کو لازمی دیں جس سے انہیں بورڈ میں اور ایگزام میں جو ہے وہ نمبر ان کے انہینسڈ ہوں, وہ بڑھیں جو ہے, تاکہ وہ انہیں فیوچر میں میڈیکل کالجز میں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا ہے, انجینئرنگ میں جانا ہے یا کسی اور فیلڈ میں جانا ہے, تو وہاں پہ انہیں سپورٹ ملے اس کی جو ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اسٹیٹمنٹ بولی جاتی ہے اسیسمنٹ فار لرننگ, اور ایویلیویشن کی ٹرم یوز کی جاتی ہے ایویلیویشن آف دی پروگرام, یا یہ کہ ان پہ کوئی کمنٹ آپ کے چاہتے ہیں, یہ کیا چیزیں ہیں؟ اکثر یہ ہم اسیسمنٹ کا جو ہی کانسیپٹ ڈسکس کرتے ہیں تو یہ لفظ بار بار آتا ہے. جب ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کرتے ہیں, بڑا اچھا کویسچن کیا آپ نے. دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں نارملی جو ہے, اسیسمنٹ فار لرننگ اینڈ اسیسمنٹ آف لرننگ. اسیسمنٹ فار لرننگ سے مراد یہ ہے کہ ہم جب فارمیٹیو اسیسمنٹ کرتے ہیں وہ بیسیکلی اسیسمنٹ فار لرننگ ہے. یہ اٹ ایمز ایٹ سپورٹنگ دا لرننگ, ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو یہ سپورٹ کرتی ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری لرننگ جو ہے, کیونکہ ٹیچنگ کا بیسک جو فلاسفی ہے وہ بچوں کی لرننگ کروانا ہے, تو یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی لرننگ آن دا ٹریک ہے کہ نہیں ہے, اگر ان کی لرننگ افیکٹو ہے, ایفیشینٹ ہے, ڈیوریبل ہے, لانگ لاسٹنگ ہے اور اپلیکیبل ہے نیکسٹ انوائرمنٹ میں, کہیں کسی اور فیلڈ میں جو ہے, تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے یہ مطلب یہ رزلٹس یہ ہیں کہ ٹیچنگ صحیح جا رہی ہے. اور اگر یہ رزلٹس ہمارے ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہیں تو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے, ہم ریوزٹ کرتے ہیں اور ہم اپنی ٹیچنگ کو امپروو کرتے ہیں جو ہے. اور اگر پھر بھی اسیسمنٹ امپروو نہ ہو, رزلٹس امپروو نہ آئیں, تو پھر ہم ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کر کے اسٹوڈنٹس کی انڈر لائن ڈیفیکلٹیز کو معلوم کرتے ہیں. اور لیکن جو اسیسمنٹ فار آف لرننگ ہے یہ ایٹ دا اینڈ لرننگ ہوگی, اسے سمیٹیو اسیسمنٹ بھی کہیں گے, اور نارملی یہ پروگرام کی ہوگی. اور اس لیے ہم ایویلیوشن کا ورڈ یوز کریں گے کہ پروگرام ایویلیوشن یہ ہے کہ جو ہمارے ٹارگٹس ہیں جن کو لے کے چلے تھے, وہ ٹارگٹس ٹھیک تھے یا نہیں ٹھیک تھے, ان کے لیے جو ہم نے ان پٹ دی وہ ٹھیک تھی یا نہیں ٹھیک تھی, جو ہے جو پروسیسز اڈاپٹ کیے ہیں وہ ٹھیک تھے یا نہیں ٹھیک تھے, اور جو پروڈکٹ ہم نے تیار کیا ہے, جو اسٹوڈنٹس ہمارے وہ افیکٹو ایفیشینٹ جو ہیں کہ نہیں ہیں, انٹیلیجنٹ مطلب جو ہیں یعنی کہ ہائر گریڈرز اسکوررز جو ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں, انہوں نے لرننگ ان کے اندر جو ہم نے نالج ڈسپوزیشنز اور اسکلز پیدا کرنی تھی وہ ہم نے پیدا کی ہے کہ نہیں کی جو ہے. تو یہ پروگرام کی اصل میں ایویلیوشن ہوتی ہے, تو یہ اسیسمنٹ آف ایویلیوشن آف دا پروگرام ہوگی جو ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم نے اس پروگرام میں 6407 کورس کوڈ کلاس روم اسیسمنٹ کے حوالے سے یونٹ نمبر 1 کانسیپٹ اینڈ ٹائپس آف اسیسمنٹ کی ڈیٹیل گفتگو کی, اور آئی ہوپ کہ آج کی ڈسکشن سے آپ نے کافی لرن کیا ہوگا, اور یہ جو لرننگ ہے آج کی آپ کی, یہ پورے کورس میں آپ کو مختلف کانسیپٹ سیکھنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی. آخر میں شکر گزار ہوں اپنے ایکسپرٹ کا, ڈاکٹر ظہیر احمد صاحب کا, کہ وہ آئے اور آج آپ سے انہوں نے اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو کی. آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ خدا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو اس قابل بنائے یا توفیق دے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. خدا حافظ.